وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ان آیات میں ہم اس بحث کا جائزہ لے رہے تھے کہ آیا فرعون وہ قرآن کریم کی نظر میں ہلاک ہوا یا اس کی توبہ کو قبول کیا گیا. اس حوالے سے پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے اس موقف کو پڑھ رہے تھے اور یہ اہم ابحاث میں سے اس لیے ان ابحاث کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھیں. ان ابحاث میں ہم نے عیون اخبار رضا آیت کے ذیل میں امام معصوم کی روایت کو ملاحظہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام سے سوال پوچھا ابراہیم بن محمد حمدانی نے. ابراہیم بن محمد حمدانی نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ نے کس وجہ سے فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون کو کس وجہ سے غرق کیا. تو امام نے اس کے سبب کو بیان کیا. اس جگہ پہ تھوڑی توجہ چاہیے کیونکہ اس نے دو دعوے کیے فرعون نے کہ میں ایمان لایا اور میں مسلمان بھی ہوں. اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں قرآن نے فقط معلومات کی خاطر آیات کریمہ میں معارف کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کا گہرا تعلق انسان کے ساتھ ہے، انسان کی ہدایت اور انسان کی کردار کے ساتھ ہے. اس لیے بعض انسان یہ اپنی زندگی میں سوچتے ہیں یا پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اعمال برے انجام دیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، مرتے ہوئے توبہ کر لیں گے، ابھی ہم عیاشی کی زندگی بسر کر لیں گے. اس طرح یہ مختلف افراد پلاننگ کرتے ہیں اور ان جگہوں پہ آ کے پتہ لگتا ہے یہ جو نمونے قرآن کریم نے امت ماضیہ کے ذکر کیے ہیں اس سے ان حقائق کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اصلاً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اگر اس وقت مقرر تک وہ توبہ نہ کرے تو اس کے بعد بے شک جتنے مرضی وہ دعوے کرتا رہے دعوے قبول نہیں ہیں. اس جگہ تھوڑی سی بحث ابھی آگے جا کے الجھتی نظر آئے گی اور ادھر ہم دلائل کے ذریعے سے اس کو واضح کریں گے. کل ہم نے جو پڑھا اس کے مطابق امام رضا علیہ السلام نے توبہ کے در حقیقت توبہ کے بارے میں بیان کیا کہ کیا ضابطہ ہے اللہ کی نگاہ میں، قانون کیا ہے توبہ کے بارے میں. قانون الہی توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب باس یعنی عذاب یا موت یا آخرت کا منظر نظر آ جائے یا اپنی منزل آخرت میں دیکھ لے تو اب جو بھی پڑھ لے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے یعنی سکرات موت سے پہلے توبہ قبول ہے. لہذا امام علیہ السلام نے سورہ مومن، سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 اس سے استدلال قائم کیا. چونکہ فرعون نے جب غرق ہوا، فرعون نے اپنا انجام دیکھ لیا، جب باس اور شدید اس کے اوپر جب پانی نے آ کے گھیر لیا، اپنا انجام جب فرعون نے دیکھ لیا تو تب اس نے یہ جملات کہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ضابطہ پیش کیا ہے کہ اس شخص کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جب وہ موت اس کے اوپر آن پڑے یا وہ جب مشکل اور سخت اپنا مرحلہ دیکھ لے اگلے جہان کا تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. لہذا ایک ہمارے پاس جواب آیت سے تھا جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 18 کہ اس میں بھی یہ ضابطہ ذکر ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں
آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت نمبر 8 ہے سورہ نساء، آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، آیت نمبر 18 ہے غالباً، 18 ہے، آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو برائیوں کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر موت حاضر ہو جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ، جب اس کے اوپر موت حاضر ہو جائے تو وہ کیا کہے؟ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے؟ الآن، اب توبہ کر رہے ہو، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی قال انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ انی تبت الآن، کہ دیکھ لیا اب موت میرے اوپر آ رہی ہے، انجام میرا برا ہے، تو فوراً کیسے کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو کیا آیت بیان کرتی ہے کہ ایسے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، یہ جنہوں نے برائیاں انجام دی ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اب آ کے توبہ کر رہے ہیں۔ مثلا جب موت حاضر ہوئی تو وہ کیا کہتا ہے؟ تب تو الآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیست التوبہ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر آگے ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مر جائیں ان کی بھی توبہ لیست التوبہ، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے شدید عذاب قرار دیا ہے، یعنی دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی یہی سورہ غافر کی آیات ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے اس استدلال میں پڑھی کہ آیت نمبر 84 اور 85 میں ہے۔ 84 میں دیکھیں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب انہوں نے ہمارے اس شدید عذاب کو دیکھ لیا، اس شدت کو، بأس کہتے ہیں بہت شدت کو، جب انہوں نے ہماری اس شدت کو دیکھ لیا، قالو، تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم اس وحدہ لا شریک لہ تنہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، کہ جب حالت شرک میں ہم تھے ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ سب چیزیں غلط اور باطل تھیں۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم، اگلی آیت کہتی ہے ان کا یہ ایمان انہیں نفع نہیں دے گا، یہ نفع انہیں نہیں دے گا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے عذاب اور اپنے وہ منزلت دیکھ لی تو پھر اب ان کو یہ فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمانی دعوے جات فائدہ نہیں دیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو اس کے بندوں پہ ماضی، حال، مستقبل ہر دور میں قائم دائم رہے گا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا تھا اس میں کہ فی السلف والخلف، اگلے ہوں، پچھلے ہوں، آنے والے ہوں، گزر جانے والے ہوں، سب کے اوپر یہ قاعدہ اللہ کا جاری ہوگا، کیونکہ سنت اللہ التی قد خلت قرآن کی آیت میں ہے، فی عباد وخسر ہنالک الکافرون، کافر یہاں پہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس یہاں سے ان آیات سے ہمارے لیے کیا ضابطہ آشکار ہوا؟ یہ ضابطہ آشکار ہوا ان آیات سے کہ توبہ کا وقت مقرر ہے، اور وہ وقت توبہ یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے یا جو سخت ترین اللہ نے لمحات اس کے لیے قرار دیے ہیں جس کے بعد بچنا ممکن نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ ہے، اس سے پہلے ایمان اور کلمہ اور یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم توبہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں کہ توبہ اللہ نے کیا قرار دی ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت لامحدود ہے، بہت رحیم ہے اللہ کی ذات، وہ اس طرح سے اسے پاک کر دیتی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی بچہ نکلا ہے۔ اگر فرعون ہے بہت جرائم ہے اس کے، توبہ اس کی قبول ہو جائے تو کیا کہلایا جائے گا؟ گویا کہ سب گناہ معاف، اور شدت ہے تو وہی جو اس نے ظلم و ستم خلق خدا پہ کیے ہیں وہاں سے بھی نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ہم کہہ لیں کہ اس نے جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کیا اور مومن مسلم ہو گیا، پھر اس لیے نتیجہ دیکھیں کاملاً برعکس ہو جاتا ہے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون جب آیا تھا تو پورا لوہے میں لدا ہوا تھا،
کہ کہیں اسے کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی چیز نہ لگ جائے اور مر جائے۔ حتیٰ کہ تفسیر قمی میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ رات کو اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور سمندر کی طرف جائیں۔ یہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ نکلے۔ جاسوس ہوا کرتے تھے، فرعونہ کو پہنچ گئی اطلاع، وہ پورا کا پورا لشکر لے کے پیچھے، تاکہ آنکھوں کے سامنے ان کا میں انجام دیکھوں اور انہیں بدترین طریقے سے قتل کیا جائے۔ یعنی ان کے دل کے اندر انتہائی کینہ، بغض اور دشمنی بھری ہوئی تھی، کیونکہ ذلیل و خوار اتنا کیا۔ وہ جنہیں غریب اور فقیر سمجھتا تھا، اس نے تو پوری کی پوری ریاست میں اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ تو اس وجہ سے بہت غصہ اور غضب اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اس قدر غصہ اور غضب بھرا ہوا تھا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہو گیا بغیا و عدوا، خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دو صاف کو تذکرہ کیا۔ اس کا گہرا تعلق ہے آگے جا کے، لہذا روایت میں آیا کہ یہ لوگ بھی اپنے اندازے کے مطابق نکلے۔ اب جب یہ اپنے اندازے کے مطابق نکلے تو یہ دریا کی طرف جا رہے تھے، یعنی سمندر کی طرف بھاگ رہے تھے، اور یہاں سے لشکر پیچھے پیچھے۔ یہ سوچ رہے تھے بنی اسرائیل والے کہ ہم پہنچیں گے تو دریا یوں راستے کھل جائیں گے، تو وہاں گئے تو کوئی راستے نہ کھلے۔ اب وقت گزر رہا ہے تو یہ خوف سے بری حالت ان کی، اور کہا کہ نقتلوا قتلۃ یا نقتلوا قتلۃ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب یہ ہمیں قتل کریں گے۔ اتنے میں دور سے انہوں نے دیکھ لیا ایک دوسرے کو، اب جب قریب آ رہا ہے تو ان کی خوف کی حالت اور ابتر ہو رہی ہے۔ تب انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ہمیں تو نے پکڑ کے ہلاک کرا دیا، ہمیں برباد کر دیا، ہمیں قتل کرا دیا، کہاں ہے یہ تیرا خدا اور کہاں پہ یہ ساری چیزیں؟ تب کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدینی۔ تفسیر قرمی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور پھر عصا مارا تو راستے بن گئے، مٹی خشک ہو گئی، پانی طود العظیم کی طرف بلند ہو گیا، دونوں طرف راستے بنے تو بنی اسرائیل والے نکل گئے۔ اب وہ نکلے ہیں کہ ہم جاوزنا کے معنی میں پڑھ چکے وسط اور اختتام کے حوالے سے، بہرحال وہ نکلے، یہ پہنچے ہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ فرعون تجھے تعجب نہیں ہو رہا یہ دیکھ کے؟ سنجھے تعجب کی کیا بات ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، نظر نہیں آ رہی کس نے کیا ہے؟ ابھی تم لوگ دیکھو اندر داخل ہو گئے کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ داخل ہو گئے، دیکھا مٹی خشک ہے، سب کچھ اسی طرح ہے، آگے بڑھتے چلے گئے اور فرعون پہ اعتماد رہا۔ تو یہ جو فرعون کا وہ پورا لوہے کو پہنے ہوئے تھا، تو اس نے وہاں پر بھی یہ دعویٰ کیا۔ لہذا امام یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أُغْرِقَ أَلْقَاهُ اللَّهُ نَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ بِبَدَنِهِ، تو اللہ نے زمین پر فقط اس کو نجات دی، سب کو ڈبو دیا، اس لیے نجات دی تاکہ جان لے۔ اب مختلف علتیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، پہچان لے کہ یہ کس نے کیا، اور جو اس کی بات پہ اعتماد کرنے والے تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے باہر زمین کے اوپر لے آیا، لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَهُ عَلَامَةً، تاکہ یہ عبرت کا نمونہ بنا رہے، فَيَرَوْنَهُ مَعَ تَثَقُّلِهِ بِالْحَدِيدِ، کہ یہ موت سے بچنے کی جتنی بھی تیاریاں کر کے آیا، موت نے آگے اسے گھیر لیا۔ وہ کتنا لوہا پہن کے آ سکتا تھا، وہ ساری موت کی تیاریاں۔ مومن اور غیر مومن میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے۔ جو غیر مومن ہوتا ہے ہزاروں دربان باہر کھڑے کرے گا، سپاہی، فوجی، باڈی گارڈز، بلٹ پروف گاڑیاں، ایجنسیاں پیچھے لگا دے گا، بچ جائے موت سے۔ یہ فیضیہ پہ جب شاہ نے حملہ کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو دھڑا دھڑ ادھر طلاب کو اوپر سے گرایا گیا، گولیاں ماری گئیں، بھاگے بھاگے جو بچ گئے، دروازے بند کیے تھے پہلے شاہ کے فوجیوں نے، تو جو بچ گئے تو بھاگے بھاگے آئے امام خمینی کی طرف۔ امام خمینی کا گھر دیکھا آپ نے، چند ہی تو قدموں کے فاصلے پر ہے، تو امام نے وہاں پہ فوراً بسیجی نما آ گئے، چھت کے اوپر بھی چڑھ گئے، دیواروں پہ کھڑے ہو گئے، دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ امام نے سب کو واپس بھیج دیا، کہا ایک بندہ بھی ادھر نہیں رہے گا اور دروازے بھی کھول دو۔ وہ دہشت میں مبتلا کرنا چاہتا، آئے پکڑ کے لے جائیں ہم، لہذا سب کے دروازے انہوں نے بھگا دیا ادھر سے۔ مومن غیر مومن، کیونکہ اگر موت آنی ہے تو سب کے ہمراہ بھی آ جائے گی۔ یہ لوہے پہن کے آئے،
یا بروج مشیدہ سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے اندر قید ہو جائے، موت گھس جائے گی۔ یہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو اس چیز کو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کی روح قبض ہوگی، ماں کی روح قبض نہیں ہوئی، تو کیسے اس نے کیا ماں کے پیٹ کے اندر ہے روح القدس، یہ ملک الموت، پھر ماں کے پیٹ کے اندر اس کی روح کو کیسے قبض کر لیا؟ اس بچے کو موت آ سکتی ہے اور ماں زندہ رہ سکتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی کہ اس نے اچھا اگر یہی نمبر 2 اگر یہ بوجھ ہو لوہے کا تو وہ اندر ڈبو دیتا ہے یا باہر نکال دیتا ہے؟ یہ اللہ کی دوسری قدرت وہاں پہ۔ ایک تو تمام اس کے بچنے کے لوازمات کے باوجود موت آ گئی اور وہ ڈوبا نہیں، اسے اٹھا کے باہر نکال دیا، علی مرتفع من الارض وسبیل الثقیل این یرسب ولا یرتفع وکان ذلک آیۃ وعلامۃ، یہ علامت رکھی اسے، اس کا بدن اس کا رکھ دیا۔ پھر ایک اور علت بیان کی، یہ بڑی بہت اہمیت کی حامل علت ہے، ولعلۃ اخری اغرق اللہ عز وجل فرعون وهي انه استغاث بموسى لما ادركه الغرق۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے موسیٰ کو پکارا، یا موسیٰ ادرکنی، بچا لے مجھے۔ ولم یستغیث باللہ، لیکن اللہ کو اس نے نہیں پکارا۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔